حاضرین محترم، آج آپ کے سامنے فضائل درود شریف کے حوالے سے چند گزارشات کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ اس آیت مقدسہ میں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو۔ روزے کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا میں بھی روزہ رکھتا ہوں تو تم بھی روزہ رکھو۔ حج کا حکم فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو۔ ایک واحد درود شریف ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ خود بھی کر رہا ہے اور ساتھ فرماتا ہے میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں عطا ہوتی ہیں وہ لے کر نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور مومنین کا درود یہ ہے کہ یہ رحمتوں کے نزول کی دعا کرتے ہیں، یعنی درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے کہنے پر یا ہماری سفارش پر اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب کہ جب نہ تھا، کب نہ تھا، جہاں وہاں کہاں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس وقت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ اب ہمارا جو دعا مانگنا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کیا ہوتا ہے اس میں سے ہمیں بھی خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے کوئی بیکاری بھیک مانگنے والا کٹورا ہاتھ میں لے کے کسی کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور یوں کہتا ہے تیرے بچے دی خیر ہوئے، تو آپ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی مانگنے والا ہے، اسے دینا چاہیے، تو جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے۔ اب اللہ کے تو بچے ہیں نہیں کہ جن کی ہم دعا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اس کا کوئی ثانی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ کسی نے اسے جنا۔ فرمایا میری تو اولاد نہیں ہے لیکن میرا ایک حبیب ہے، اس حبیب کی خیر مانگو تو میں تمہیں خیرات عطا فرماؤں۔ ایک بیکاری کا ایک طریقہ ہے اللہ سے جس دعا کے اول میں اور آخر میں درود ہی پڑھا جائے، چونکہ باقی اعمال نامقبول ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو نامقبول نہیں ہوتا۔ تو جب دعا کے شروع میں درود مقبول ہو گیا، دعا کے آخر میں درود مقبول ہو گیا، تو یقیناً درمیان میں جو آپ دعا مانگیں گے اللہ اسے بھی قبول فرما لے گا۔ دلائل الخیرات کے صاحب حضرت شیخ محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا اتنی پیاری کتاب آپ نے لکھ دی جس میں مصنون درود پاک اس میں موجود ہے، آپ کو یہ ارادہ کیسے ہوا، یہ خیال کیسے ہوا کہ میں درود شریف لکھوں یا اس پہ کوئی کتاب لکھوں؟ تو آپ نے فرمایا اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ ساتھیوں سمیت کسی جنگل کی طرف جا رہے تھے، وقت نماز ظہر کا وقت ہو گیا، ہم نے ادھر ادھر تلاش کیا کہیں پانی ملے، پانی نہ ملا، دیکھتے ایک جگہ پہ کنواں ہے لیکن پانی بہت ہی تہ میں ہے، گہرائی میں ہے۔ اب ساتھ میں کوئی رسی بھی نہیں، کوئی ڈھول بھی نہیں کہ ہم پانی نکال سکیں۔ میں یوں ہی اس کنویں کے دائیں بائیں گردش کر رہا تھا، چکر کاٹ رہا تھا، بڑا پریشان تھا کہ نماز ظہر بھی جا رہی ہے اور پانی یہ کیسے نکالا جائے۔ ساتھ ہی دیکھا کہ کچا مکان کسی غریب کی جھونپڑی ہوئی وہ ہے، اور چھت پہ ننھی سی شہزادی 7-8 سال کی بچی ہے، اور وہ آواز دے کے کہتی ہے بابا جی بڑے پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا پریشان اس لیے ہوں کہ بچی پانی کی ضرورت ہے، ہم نے وضو کرنا ہے، نماز ظہر جا رہی ہے اور یہ پانی بہت تہ میں ہے، نہ ڈھول ہے نہ رسی ہے، کیا تم ہماری مدد کر سکتی ہو؟ وہ بچی ہنسی اور ہنس کے کہنے لگی نام کیا ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا محمد بن سلیمان جزولی۔ تو وہ کہنے لگی بڑا تو آپ کے نام کا چرچا سنا تھا کہ بڑے صاحب کشف و کرامات ہیں، ولی اللہ ہیں، اور آج دیکھ لیا آپ کی ولایت، یہ بھی کوئی بات ہے نکال لیں پانی؟ وہ کہنے لگے بچی ڈھول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، کیسے نکالوں؟
اب وہ آئی کنویں کے قریب اور آ کے اس نے تھوکا اس کنویں کے بیچ میں. وہ فرماتے ہیں حضرت محمد بن سلمان فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ تھوک پہلے کنویں میں گئی یا پانی باہر آیا. ایسے پانی باہر فوارہ بن گیا. آپ فرمانے لگے میں نے ہاتھ جوڑے اور جوڑ کے کہا بچی یہ بتا اتنا بڑا عمل اتنی بڑی تو صاحب کشف و کرامات اور چھوٹی سی عمر یہ کہاں سے کون سے عمل سے یہ تو نے یہ اتنا بڑا انعام حاصل کیا ہے. تو بچی کہنے لگی اتنے بڑے عالم ہو گئے آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کون سا ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کی برکت سے چھوٹی سی بچی کو یہ کرامت حاصل ہو سکتی ہے. فرمانے لگے بتا تو صحیح تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں. تو وہ بچی کہتی ہے کہ میں کثرت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتی ہوں. یہ کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے صاحب کشف و کرامات بنا دیا. فرمانے لگے وہیں کھڑے ہو کے میں نے نیت کر لی کہ آج کے بعد میں نے درود پاک پہ کوئی کتاب لکھنی ہے اور اس کتاب کا نام رکھا دلائل الخیرات. القول البدی میں بھی کثیر جو فضائل درود پاک لکھا ہوا ہے. القول البدی میں لکھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہتی ہے کہ حضرت صاحب میری بچی کا انتقال ہو گیا میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اپنی بچی کو خواب میں دیکھ سکوں. وہ فرمانے لگے گھر جاؤ جا کے 4 رکعت نماز نفل پڑھو. ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر الحاکم التکاثر یہ سورت پڑھو اور اس کے بعد کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتی ہوئی سو جاؤ. تمہیں خواب کے اندر بچی کا احوال معلوم ہو جائے. کہتی ہے کہ میں جب گئی تو میں نے اسی طرح نفل پڑھے اور پھر درود شریف پڑھتے ہوئے سو گئی لیکن خواب میں یہ دیکھا کہ میری بچی کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں گلے میں آگ کا توق ہے اور چلا رہی ہے کہ میری فریاد کر رہی ہے میری کوئی مدد کو پہنچو میرے پیچھے کوئی خیرات کرو. تو آپ نے فرمایا حضرت آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں. تو حضرت صاحب نے فرمایا اچھا تو جا کوئی حسب استطاعت کو صدقہ کر دے درود شریف کی کثرت کرتی رہے. وہ چلی گئی لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم الشان محل ہے اور وہاں پہ ایک خوبصورت تخت ہے اور اس تخت کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہے جوان بچی بیٹھی ہے اور اس کے سر پہ خوبصورت تاج سجا ہوا ہے اور ایک خوبصورت قسم کا لباس زیب تن ہے. میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو کہنے لگی فلاں کی بیٹی ہوں. وہ کہنے لگے وہ تو کل میرے پاس آئی تھی اور وہ تمہیں کہہ رہی تھی کہ برے حال میں ہے میں تو شاندار احوال میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تو یہ بتاؤ کہ ایک دن میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو وہ بچی کہتی ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے ہمارے قبرستان میں 360 سے زیادہ قبریں تھیں اکثر کو عذاب ہو رہا تھا لیکن کوئی اللہ والا درود شریف پڑھتا ہوا وہاں سے گزرا اور اس درود شریف کا ثواب اس نے ان مرحومین کو پیش کر دیا. اللہ نے سب کے عذاب کو ہٹا دیا. درود شریف کی بے شمار برکات ہیں. اسی طرح القول البدی میں ہی ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ہر قدم اٹھاتا ہے تو درود شریف پڑھتا ہے ہر عمل میں درود شریف پڑھتا ہے اور ہر قدم کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے. میں نے اسے کہا بھائی اور بھی تو دعائیں ہوتی ہیں جو تم نے طواف کعبہ میں کرنی ہیں اور دعائیں بھی ہیں مستجاب تو تم صرف درود شریف ہی کیا پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا حضرت ہوا یہ کہ میں اور میرے والد ہمارے رہے تھے حج کے لیے راستے میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال تو ہو گیا لیکن عجیب سا منظر دیکھا کہ ان کا چہرہ تو پہلے بڑا نورانی تھا لیکن جو ہی انتقال ہو گیا تو ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا. تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ ابا جی تو بڑے نیکوکار تھے یہ کیا ہو گیا ان کا چہرہ کیسے سیاہ ہو گیا کیا کروں. تو میں رونے لگا اور روتے روتے میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ ایک نور سے سامنے نظر آیا اور ایک نورانی چہرے والی شخصیت تشریف لائی اور ان کے چہرے پہ سفید لباس ہے اور وہ میرے قریب سے گزر کے میرے والد کی چارپائی کے قریب آتے ہیں اور آنے کے ساتھ ہی اپنے دستے مبارک سے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے ان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. میں حیران ہو گیا کہ اتنا نورانی شخصیت یہ کون ہو سکتی ہے اس کے جسم سے خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہیں اور یہ کون ہو سکتی ہے. تو میں آگے بڑھا اور میں نے کہا قربان جاؤں آپ کی عظمت پہ آپ کون شخصیت ہے جنہوں نے مجھ پہ مہربانی فرمائی میرے ابا جی پہ مہربانی فرمائی. تو کہنے لگے مجھے نہیں جانتے میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ ہوں. اب اس کے بعد چلے گئے تو میں تھوڑا گیا میں نے دیکھا جہاں کے ابا جی کے چہرے کو دیکھو تو میں نے جب والد صاحب کے چہرے کو دیکھا تھا اور جو خواب میں دیکھا تھا اس سے بھی زیادہ حسین نظر آ رہے تھے
اور فرمایا کہ ان کے جسم سے خوشبو ہی خوشبو تھی. دائم میں جتنے افراد تھے ان سب نے جو آنکھیں قریب آ کے میرے ابا جی کو دیکھا اور مجھ سے کہنے لگے کون سا اس کا عمل ہے. چونکہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کرم فرمایا کس عمل کی بنیاد پہ؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تیرا ابا روزانہ 3000 مرتبہ مجھ پہ درود پڑا کرتا. یہ درود کی برکت ہے، سرکار مدد کے لیے تشریف لے آئے. تو وہ لوگ آ کے اس کے چہرے کو چومنے لگے. پہلے پوچھتے ہیں یہاں کہیں خوشبو کا کنواں تو نہیں؟ کہا کوئی خوشبو کا کنواں نہیں ہے. کہا تو تیرے ابا جی سے اتنی خوشبو آ رہی، اتنی مہنگی خوشبو کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں لی، اس طرح خواب کے اندر وہ شخصیت تشریف لائی، یہ ان کی برکات ہے. تو حضرات محترم درود پاک یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جو 100 مرتبہ پڑھے تو جو 10 مرتبہ پڑھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو 10 مرتبہ پڑھے اس میں 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی 100 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 100 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں. اس لیے کثرت کے ساتھ روشی پڑھے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ڈرائیور ہے اس کے ہاتھ مصروف ہیں، اس کے پاؤں مصروف ہیں، اس کی آنکھیں مصروف ہیں، زبان تو مصروف نہیں، زبان سے روشی پڑھتا رہے. کوئی چوکیدار ہے اس کے ہاتھ مصروف ہیں، پاؤں مصروف ہیں، آنکھیں مصروف ہیں، لیکن زبان تو مصروف نہیں، زبان سے اللہ رسول کا ذکر کرتا رہے. درود شریف کی کثرت کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق